إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. انتہائی قابل قدر بزرگوں، دلی نوجوانوں، مسجد عمر فاروق بیجاپور کے محترم مسلمین، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس موسم 12 میں اس کی توفیق سے آج میں صبح کرناٹک کے مشہور شہر ہسٹوریکل سٹی بیجاپور میں اپنے بھائیوں کے بیچ خطبہ جمعہ کے حوالے سے موجود. اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے، دلائل کتاب و سنت سے آج کے موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعدہ بے شمار صلاۃ اور درود نازل ہو نبی رحمت محسن انسانیت پر کہ نبی آخر زمان امام عیس وجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نجات کا راستہ ملا ہے، جنت کی راہ ہمیں دکھائی دی ہے، آپ کا امتی بننے کا ہمیں شرف ملا ہے. کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ،
میں آپ کی شہر بیجاپور یہاں کی مقامی اور ضلعی جمعیت کا بھی شکر گزار، نوجوان ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اور جن کی کاوش کے نتیجے میں مجھے ممبئی سے چل کر بیجاپور تک پہنچنا آسان ہوا، سفر کی سہولتیں میسر آئیں اور آج میں آپ کے روبرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو ان نوجوانوں کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ آج کا موضوع ہے منافقین کی علامات اور اس کا علاج۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع کیوں ہے؟ کیا آج کے زمانے میں بھی مدینے کے اس ٹولے کی طرح جس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کیا ہمارے شہر بیجاپور میں بھی ایسا جگہ موجود ہے؟ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ اس موضوع کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ، اس کا جواب انشاءاللہ آپ دے دوں گا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ جماعت ہو سکتا ہے نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ہو بھی، ہم نہ جانتے، لیکن اس جماعت کے اعمال، ان کی کارکردگیاں، ان کی سرگرمیاں، ان کے اعمال اور ڈیڈز جو اس زمانے میں اس جگہ کے اندر پائے جاتے تھے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہیں وہ اعمال ہمارے اندر تو نہیں، ہم اسی روش اور اسی لکیر پر تو نہیں جا رہے جس پر منافقوں کی جماعت جا رہی۔ اس موضوع کا فائدہ یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موضوع کے ساتھ سننے اور اس میں جو سبق ہے اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ منافق اس لفظ کا معنی کیا ہے، یہ بنا کس سے ہے، اس کا ڈیرائیویشن ورڈ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، منافق جو ہے یہ نون فا قاف سے بنا ہے، نفق۔ نفق جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے ٹنل دیکھا ہوگا، پہاڑوں میں ہماری گورنمنٹ بھی اپنی ٹرینوں کو گزرنے کے لیے، اپنے بسز کو راستہ دینے کے لیے ٹنل بنا، جس میں ایک طرف سے گھسنے کا راستہ ہے اور دوسری طرف سے اس ریل کو نکلنے کا راستہ ہے۔ اس ٹرین کے پاس ہونے کا راستہ بھی دوسرا بنا ہوا ہے، اس کو عربی زبان میں نفق کہتے ہیں، اسی سے ہے نفاق۔ جو منافق کا عمل ہوتا ہے اس کو نفاق کہتے ہیں، اور جو نفاق کا کام کر رہا ہو، نفاق والا عمل جس کا ہو، وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائیو، ٹنل، نفق اور نفاق دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لسان العرب، جو لغت اور ڈکشنری کی بک ہے، اس میں انہوں نے نون فا قاف کے روٹ ورڈ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نفق اسی سے نفاق ہے جو منافق کا عمل ہوتا ہے۔ تو منافق کے عمل کو نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا يدخل في الاسلام من وجه ويخرج منه بوجه آخر، کہ وہ اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرا راستہ بنا کر رکھتا ہے، وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ اس کا عمل ہے نفاق۔
بالکل ہے جیسے ٹنل میں ایک ٹرین گھستی ہے ایک راستے سے اور دوسرے سے باہر، وہیکل جاتی ہے ایک راستے سے اور دوسرے سے ٹنل کے باہر ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ اسلام میں گھستا ہے اور پھر دوسرے راستے سے باہر۔ تو یہ نفاق ہے، اور نفاق اس میں پایا جائے منافق ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق کی اسلامی تعریف لکھی، یہ تو ڈکشنری میں بیان کیا ہے علامہ ابن منظور نے، لیکن علامہ جرجانی نے اپنی کتاب التعریفات میں 254 نمبر صفحے پر لکھا ہے کہ النفاق هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب، کہ اصل میں نفاق کا جو اسلامی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کلمہ توحید پڑھ کر ایمان کا اظہار کر رہا ہو، اپنی زبان سے ایمان اور اسلام ظاہر ہے، اور اپنے دل میں باطن میں کفر کو چھپا کر رکھے، اس کا نام ہے نفاق۔ یہی نفاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس جتھے میں موجود تھا، جس کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی منافق پائے جاتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کر دوں کہ نفاق کیا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے یا اس کی قسمیں ہیں، کئی طرح کا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں سب کو جاننا چاہیے یہ جو نفاق کی بیماری ہے نا، اس کا جرثومہ اور اس کا بیکٹیریا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی نفاق کی دو قسمیں، ایک ہے نفاق عقیدہ کہ عقیدے میں نفاق پایا جائے، اس کو نفاق اکبر کہتے ہیں، کہ وہ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے زبان سے ہمارے اور آپ کے سامنے، لیکن اپنے دل میں کفر کو شبہ کر رکھتا ہو، عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا نفاق ہے، اور یہی وہ نفاق ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود اس جگہ میں بڑی مضبوط انداز میں میرے بھائیوں چیز پائی جاتی تھی، اور اس وقت یہ جگہ بڑے مضبوط ہو چکا تھا مدینے کی سرزمین میں، یہ ٹولہ مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے کے پیچھے لگنے کے لیے، انہیں کے اندر گھس کر ان کی جڑوں پہ حملہ کرنے کے لیے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار اور پیٹھ پیچھے ان کے جسم میں چھرا گھونپنے کی خواہش، یہی جگہ میرے بھائیوں اس نفاق کو لیے پھرتا تھا، اسے نفاق اکبر کہتے ہیں، عقیدے کا نفاق۔ اور اسی جگہ کے لیے قرآن کریم نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 145 میں بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جو ہے بے شک یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، سب سے بڑے نچلے کفار سے بھی میرے بھائی علماء نے لکھا ہے، لیکن بعض آیات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ایک جگہ یہ لوگ جمع کیے جائیں گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین۔ تو یہ تو رہا نفاق عقیدہ۔ نفاق عقیدہ میرے بھائیوں آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے کیا؟ بالکل اس کے امکانات موجود، بالکل یہ پاسبل ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کا ٹولہ اور اس کی پارٹی تھی، اور انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کیا، تاکہ ان کے بیچ رہ کر جاسوسی اور مخبری کرتے ہیں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا موقع ملے اور انہیں ایک دن ناصرین پر نابود کر دیا جائے۔ بہت ممکن یہاں ہمارے بیچ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسا ٹولہ موجود،
ایسا جذب کام کر رہا ہو، لیکن ہمیں اس کا علم نہ، کیونکہ دل کی باتوں کا علم کسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین، یا اسے جس کو اللہ جبریل کو بھیج کر بتا دے، جبریل آ کر اسے خبر دے دے، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے اولاد کے نبی آخر الزمان قرار پائے، تو جب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دل کی باتیں جاننے کا یہ موقع ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، اس کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے یہ جگہ وجود میں ہے تو سکتا ہے، یہ ٹولہ ہمارے بیچ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ اس لیے اب ہمیں اور آپ کو شریعت کی روشنی میں کسی کو منافق کہنا، اس کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہی بات صحابی رسول اللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، جسے حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق العقيدة، وأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نفاق تھا، نفاق عقیدہ، اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ تھا، جسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو بتا کر میرے بھائیوں جگ ظاہر کر دیا تھا، لیکن آج یا تو کفر ہے اور یا اس کی اپوزٹ، یا اس کا اپوزٹ ایمان، یا تو کوئی مومن ہے یا دوسرا کافر ہے۔ منافق آج کے زمانے میں ہم کسی کو لیبل دے سکتے نہیں، معاملہ دل کا ہے، اس لیے کہ عقیدہ دل سے اور ہمارے پاس اس کی خبر نہیں۔ اچھا، دوسری قسم ہے نفاق، نفاق عمل، کہ وہ عقیدے کا نفاق نہ ہو بلکہ عمل کا نفاق، عمل کے اندر منافقت اچھا لگی ہو، یعنی انسان مومن تو ہو، مسلم تو ہو، اپنی زبان سے جس طرح وہ کلمہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، اس کا دل بھی سے مان رہا ہو، وہاں پہ نہ ہو، اس نے ایمان کے خلاف کوئی چیز چھپا نہیں رکھی، اس کا عمل منافقوں جیسا ہے، عملی طور سے وہ منافقوں جیسا عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کا دل کبھی سے ایسے اس نے اسلام اور ایمان جس کا اعتراف زبان سے کیا کہ اس کے دل میں ہے، لیکن عملی طور سے عملی میدان میں اسے دیکھا جائے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی بداہی کرتا ہے، کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، کبھی کارن بلوش کرتا ہے، کبھی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ عملی نفاق اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو جس میں عملی نفاق ہو تو اس کے ساتھ ہم منافق کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ روایت اسی طرح سن لی، منافق وہ ہے جس کے دل میں، جس کے عقیدے میں نفاق چھپا ہو، جو اسلام کے خلاف ہے، اس نے کفر کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن اگر ہمارا بھائی اس سے تو دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان میں اس کے دل میں ہے، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہے، وہ منافقوں کی راہ پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، تزکیے نفس کرتے رہنا چاہیے، اسے یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ عمل جو آپ نے کیا ہے میرے بھائی، آج وعدہ خلافی مسلمان کا عمل ہے، منافقوں سے بچیے۔ آپ نے میری دی ہوئی امانت میں خیانت کی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہو گیا۔ اپنے بھائی کو جانے سے بچانے کی فکر کی، لیکن اس کو منافق کا لیبل یہ دینا کسی بھی طرح اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، تو یہ دو طرح کے نفاق، اور نفاق کے دو طرح کے جو صورتیں پائے گئے میرے بھائیو، یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بتاؤں اس زمانے کا جو منافقوں کا جبہہ تھا، اس ٹولے کا عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ نساء میں اور سورہ منافقون میں ان کی کس کس سرگرمی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، تاکہ ان اعمال کو ہم دیکھیں
اپنا جائزہ لے کہ منافق کا عمل ہے ہمارے اندر تو نہیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں. ہمارے بھائی کے اندر ہے اس کی اصلاح کریں، ہماری بہن میں ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. کسی کے اندر جو اپنے سوسائٹی میں رہنے والا انسان ہے، اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والا نمازی اور سید ہے، اس کے تسکیہ نفس کی کوشش کریں. اگر قرآن کریم پڑھیں حدیث رسول تو بے شمار ان کے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے. جیسے ایک تو یہ کہ منافقین ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی جو بہت جلی اور واضح تھی کہ وہ نمازوں کو اپنے لیے بہت بوجھل سمجھتے ہیں، بوجھ جو ان کے سر پر رکھا ہوا. ہاں، قرآن کریم نے میرے بھائی بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا. سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 142 پڑھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جب یہ نماز کے لیے آتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ ہو. ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پہاڑ رکھا ہوا ہے جسے یہ اتارنا چاہے. اس طرح کی نماز ان کے لیے بوجھل ہوتی ہے. یراؤون الناس کہ یہ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد آتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. وہ نماز پڑھتے تو نہیں، ٹھونکے مارتے تو نہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑا، اللہ کو یاد نہیں رہتا. یہ تو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اپنے دماغ کو لگاتے ہیں، ان کی جڑوں کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں مختلف قسم کی کارروائیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ایک صفت تو یہ کہ نماز ان کے لیے بہت بوجھل ہوتی ہے. صحیح مسلم پڑھیے، اس میں ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا ولا يذكر الله الا قليلا. بطور خاص یہاں نماز عصر کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق کی نماز جو بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، بیٹھا منتظر ہو، کہیں چائے پیتے ہوئے اپنا وقت گزار رہا ہے، کہیں گپ شپ کرتے ہوئے وقت گزاری کر رہا ہے، کہیں ایک پر آرام کرتے ہوئے، کہیں مسلمانوں کے خلاف سازش رکھتے ہوئے وقت گزار رہا ہے. یہ جلس یرقب الشمس، انتظار میں ہے کہ سورج ڈوب گئے. یہاں تک جب سورج شیطان کی دو سینوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی ڈوبنے کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، قام فنقرها، پھر اٹھ کر جلدی سے آتا ہے اور 4 ڈھونگے مار لیتا ہے پرندوں کی طرح، دانے چگنے کی طرح پٹا، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. اللہ کو نہیں کہتا. جائزہ لینا چاہیے میرے، کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ کیا باقی صلاۃ عصر ہماری بھی اسی طرح وقت بے وقت ہو رہی ہے؟ تو یہ منافق کی پہچان ہے. اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری میں ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشاء کی نماز اور صبح کی نماز، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں. کون کون سی؟ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز. کیوں میرے بھائی جانتے ہیں اندھیرا ہو چلا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا. ابھی تو یہ زمانہ کہہ لیجیے الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے، لائٹیں جل رہی ہوتی ہے. آپ تصور کیجیے نبی کے زمانے کا جہاں یہ لائٹس نہیں تھی، یہ پاور ہاؤسز نہیں تھے، ان کے گھروں میں میرے بھائیوں تیل ڈال کر دیے جلائے جاتے تھے، لیمپ ہوا کرتے تھے، ہے نا. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بشر المشائین فی الظلام الی الصلاۃ الی المساجد، کہ جو لوگ تاریکیوں میں اندھیروں میں چل کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہیں، عشاء کے وقت، فجر کے وقت ملک پر مان کر نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے اندھیروں میں چل کر نماز کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنیں. بشارت سنیں.
لیکن منافقوں کے لیے کہا کہ یہ دونوں نمازیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت پیچھے کو لگتی ہے، یہ اپنے گھر کا بستروں سے نہیں اٹھنا چاہیں گے، کیوں؟ یہ جنت کی طرف کبھی نہیں، انہیں اللہ پر ایمان اور عقیدہ کبھی نہیں، یہ کو صرف اپنے دنیا کی مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں، مسلمانوں کی جڑوں کو داخلہ کرنے کی سازش رہتے ہیں، انہیں جنت کی امید نہیں، اس لیے عشاء کے وقت جانا تو بہت لڑکھڑاتے ہوئے جاتے ہیں، صرف فجر کے وقت کبھی کبھی بستروں کو چھوڑنا بہت اشارہ دیتا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ یہ ریاکاری کے لیے جاتے ہیں۔ اندھیروں میں جائیں گے تو دیکھے گا سارے لوگ اندھیرے میں، پھر جو ان کا مقصد ہی نہیں پورا ہوا، ریاکاری کا جو مقصد ہے ان کا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے، تو اس لیے وہ نماز بہت باری پڑ رہی ہے، جنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، میں جاؤں مقصد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں سستی اور کاہلی کے ساتھ فجر میں اور خاص طور سے عشاء میں یہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن قابل غور یہ ہے کہ منافقوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر ہم نماز کا نقطہ نہیں پڑھیں گے تو اسلام اور مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام نہیں رہ جائے گا، اور آج کے دور کا ہمارا جوان، ہمارا بزرگ جمعہ کا نمازی بن گیا، وقتہ نمازیں چھوڑنا اس نے اپنا شیوا بنا لیا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ نہیں، میں نے تو جنتی کو جنت میرے لیے قابل غور ہے میرے جوانوں، ہفتے بھر کی نمازیں چھوڑ کر کیا منافقوں سے بھی بدتر ہو گئے؟ اللہ کے لیے سوچو، دنیا سے اپنے آپ کو جوڑ لو، ان کی سوالوں سے جو بشارت نے کی تھی اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ تو یہ ایک صفت ہے جو منافقوں میں تھی۔ اسی طرح منافقوں کے اندر ایک صفت اور پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتے کچھ نہیں، آپ سے بات کرتے ہیں اور ان کے دل میں اس کے خلاف کچھ اور ہوتا ہے۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی آپ انہیں انویٹیشن دے رہے ہیں کہ بھائی بیٹے کا ولیمہ ہے، ضرور تشریف لائیں، آؤں گا، زبان پر تو ہے لیکن دل میں پہلے سے نیت ہے حاضری نہیں ہو، یہ تو منافق کی پہچان ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر کہتا ہے ٹھیک ہے ضرور حاضر ہوں گا کیونکہ یہ تو سنت والی دعوت ہے، اللہ کو جزائے خیر پہ آپ نے ہمیں یاد کیا، میں ضرور تشریف لاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے ولیمے کے دن کسی طرح کی کوئی پریشانی آ گئی ہو، کسی کی وفات اس کے گھر پہ ہو گئی ہو، کوئی اور اللہ نے کرے اس سے حادثے کا شکار کوئی پرسن ہو گیا ہو اس کے رشتے داروں میں سے اور وہ نہ جا سکا، اس نے فون کر دیا ہو کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، شاید میں نہ آ سکوں، مجھے معاف فرمائیے، تو یہ کسی نفاق نہیں کہتے ہیں، یہ تو ایک ایمرجنسی ہے جو آپ کے ساتھ پیش آئی۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے دل میں رکھتا ہو کہ مجھے آنا تو نہیں لیکن وعدہ کر لیتا، ان سے دینا تو نہیں لیکن وعدہ کر لیتا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو منافق کی صفت ہے، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے وہ بہت قسمیں کھاتے ہیں، چھوٹی قسمیں، اور اپنی چھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا کر رکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اللہ کا کوئی ڈر، اللہ کی کوئی خشیت ہے ہی نہیں، بس قسم کھانا ان کے لیے بہت آسان۔ اتخذوا ایمانهم جنہ، انہوں نے اپنی چھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، ٹھیک ہے وعدہ کر لیتا ہوں نبھاؤں گا نہیں، اور جب سامنا ہوگا تو قسم کھا لوں گا، یہ بھی قسم ایسا، کیا کی قسم ایسا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو میرے بھائی جن کی بہت زیادہ قسم کھانے کی عادت ہے اور بھی کرنے کی عادت ہے، وعدہ کرنے کی عادت ہے، میرے بھائی اللہ کی قسم منافق کی پہچان ہے، یہاں تک کہ ہم سے بھی چھوڑ، اللہ ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف سے، پریشانی سے منافق صفت انسان خوش ہوتا ہے۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، میرے بھائیوں میں خوشی مناتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو ترقی دیکھتا ہے، انہیں بھرتا ہوا دیکھتا ہے، مسلمانوں کو خوشحال دیکھتا ہے، منافق اپنے دل میں کھل رہا ہے، جب ہوتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تمسکتم حسنۃ تسؤہم، یعنی تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے خیر تمہیں ملتا ہے، مال مل جاتا ہے،
دولت مل جاتی ہے، اچھا رشتہ مل جاتا ہے، تجارت بزنس میں برکت نظر آتی ہے، بس تو اس کی وجہ سے یہ کوڑتا ہے، ہاں اس پر نحوست پڑنے لگتی ہے، چلنے لگتا ہے یہ، وہ ان کو صحیح ہے تو، اور اگر برے دن تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں مصیبت پریشانی کا سامنا ہو جائے، ہاں تمہاری تجارت اور بزنس لاس ہو جائے، تم تناسب پذیر ہو جاؤ، تو دل خوش ہوتا ہے، یا فرح بہا، خوشی مناتا ہے، شادہ و فرح مناتا ہے۔ یہ میری بھائیوں ہمیں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا، یہ معاملہ دل کا ہے، خوش ہونا اور ناراض ہونا، پڑنا اور جلنا، مسلمان کی اگر ترقی سے ہمارے دلوں میں جلن ہو تو یہ نفاق ہے، مسلمان کی تکلیف سے اگر ہمیں خوشی ہو تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ علامات جو قرآن کریم اللہ العالمین نے بیان فرمایا، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی پہچان تین ہے، یعنی تین بڑی پہچان ہے، بڑی بات اس کو سن، اذا اؤتمن اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، سب سے پہلی سے بات چیت پہ جھوٹ۔ آج کل میرے بھائی تجارت بزنس کے میدان میں دیکھ لو، جو لوگ ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کا لین دین کتنا سچائی پر مبنی، ان سب کو زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بزنس کریں، اگر ہماری تجارت اور بزنس کے تین میں جھوٹ ہے، اللہ کی قسم یہ نفاق، یہ جو سوما ہے، یہ بیکٹیریا ہے منافقوں کے اندر جو پایا جاتا تھا، کیا ہمارے اندر ہے؟ دور کر دیجیے، علاج کر لیجیے اس کا۔ جھوٹ بولنا منافق کی عادت ہے، وہ اذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے آپ سے تو وعدہ خلاف ہے۔ میں نے بتایا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے بھی، وعدہ کرتے ہوئے ہی اس کے دل میں ہے کہ پورا تو کرنے والا ہوں، بولنے میں کیا ہے، وعدہ کر لیے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر ہم بھی وعدے کرتے ہیں لیکن نبھانے کے ارادے سے کرتے ہیں، بالکل دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے، اس کی دعوت میں جانا ہے، اس کے فلاں فلاں امداد کے لیے جانا ہے، وعدہ ہے، پکا ارادہ ہے۔ تو یہ منافق کی صفت ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں، لیکن یہ نفاق نہیں ہے۔ لیکن منافق وہ ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے ہی اپنے دل میں رکھے، پورا تو نہیں کرنا، کر لیتا کوئی دوا داخل تھا، وہی لَتُمِنَ خَانَ۔ اور تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتائی کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے۔ آپ نے رکھا کہ بھائی رکھ لو 10,000 ہمارا، ہاں میں غریب انسان ہوں، جمع کر کے لایا ہوں، لیکن میرے گھر میں تجوری نہیں ہے، ہاں چھوٹا سا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، آپ ذرا رکھ لیجیے، کبھی ضرورت ہوگی میں مانگے، رکھ لیں، لیکن اس میں بلا پوچھے خورد برد کر دیں، پوچھے استعمال کر دیں۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہے کہ ہضم کر دیں، ارے آپ نے کب دیا تھا مجھے، کوئی گواہ ہے، کب دیا تھا آپ نے مجھے، اللہ اکبر، غریب کا مال کھا گیا، بتا دی، خیانت منافق کی صفت۔ میرے بھائیوں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی سروے کر لیجیے، پائے جا رہے ہیں ایسے لوگ، ان کی سرش صفت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں نرا منافق، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلة منهن كانت فیہ خصلة من النفاق حتى يدعها۔ یہ 4 باتیں اس کے اندر پائی جائیں بالکل نرا منافق، خالص منافق ہے، یہاں تک کہ وہ انہیں چھوڑ دے۔ اس میں سے ایک صفت بتائی جا رہی ہے تو بھی اسے اوائڈ کرے۔ نمبر 1 اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرنے لے۔ نمبر 2 اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور نمبر 3 اس میں نئی چیز کا ذکر، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب آپ سے معاہدہ کرے تو معاہدہ شکنی کرے۔ یہودیوں میں یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہود بنو نذیر بنو قریظہ، اس زمانے میں تو
کئی بار انہوں نے اپنے جو پیمان جو مدینے کی سرزمین میں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، انہوں نے اس امتحان کفار کا ساتھ دیا، تقویٰ کا سازش رچی، منافق بیوے کے ساتھ مل گئے اور اس طرح کفار مکہ کو غلط سے لوگوں کو بڑھا دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شہر مدینہ سے میرے بھائی نکال دیا ہے، انہیں یہاں سے شہر بدر کر دیا ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں خیبر فتح ہوا اور خیبر فتح ہونے کے بعد صرف 1.5 سے 2 سال کی مدت میں اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ بڑے ریشہ توانیاں کرنے والے، مسلمانوں کے حق خواہش سمجھنے والے، مسلمانوں کے بیچ میں تبلیغ کرنے والے یہ لوگ جو منافق سے کرتے منافق جگہ کا، اور اسی طرح یہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو میرے بھائی 4 چیزیں ہیں، ان میں سے یہ ہم نے کہا کہ چوتھی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق وہ ہے کہ جب آپ سے جھگڑا کبھی کر لیں، خصومت تک کر آئے، اندر ہو جاتی ہے، ہمارے بات کے بیچ میں یہ اندر ہو جاتے ہیں، ہم غصہ آ جاتے ہیں کسی سے، اپنے بھائی سے، اپنے مطلب شیطان سے، اپنے کسی بھی میرے بھائی کہیں کرنے والے سے، بزنس پارٹنر سے۔ منافق اس وقت ہے کہ جب وہ جھگڑے کرنے لگے فجرا کبھی گلوچ بنے، ساتھ پشتیں اٹھا کر آپ کے سامنے لگے، ایسی بدتمیزی ہے منافق اس جائزہ لیں گے ہمارے اندر۔ اللہ ہم سب کو ان تمام صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق فرمائے۔ ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ محترم جمعہ دینی ہوئی بھائیوں بزرگوں اور نوجوانوں پیارے بچوں، مسلم عمر فاروق بیجاپور کے محترم مسلموں، خطبہ جمعہ کا ٹائم تقریباً ختم ہوا۔ میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ نفاق اگر عقیدے کا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اب وحی نہیں آتی، دل کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ، تو ہم کسی کو منافق کہیں آج کے زمانے میں اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ لوگوں کا وجود ہو سکتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرح وہ بھی زبان سے کلمہ پڑھ کر کفر اپنے دلوں میں چھپا سکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رکھ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اولاد منافق کہیں نہیں ہوگا، دل میں کیا ہے ان کا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر عملی نفاق ہے تو ہمارا برتاؤ اصلاحی ہونا چاہیے، تربیتی ہونا چاہیے، خیر خواہی کا ہونا چاہیے کہ امن بھائی اس میں منافقوں جیسی صفت پائی جاتی ہے تو ذرا یاد دلا بھائی جھوٹ مت ہوئی، سچائی کی بنیاد پر بزنس کرو، وعدہ کیا ہے وعدہ منافقوں کی صفت۔ ہاں بھائی امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی بہت ہی بارز اور واضح صفات میں سے۔ ہمیں اپنے بھائی کو وصیت اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کو منافق کہیں، ہمیں اس کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنا ہے، یا عملی نفاق عقیدے کا نہیں، عقیدے کا ہو سکتا ہے ہمیں ناقص نہیں، اس لیے ہم یہ لیبل کسی کو لگا سکتے ہیں، اس لیے کسی کو آج کے زمانے میں کہنا انت منافق نہیں، ہمارے نفاق زمانے میں کرام سے کرتے ہیں، لیکن کہ بالکل صاف ہے اسلام کے لیے یہ کہ وہ فاضل ہے اللہ تعالیٰ جیسا انسان حذیفہ بن یمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حذیفہ بتاؤ هل تعلم فی شیء من النفاق، میرے اندر منافقوں والی کوئی چیز کو نہیں پا رہے، مجھے بتاؤ حذیفہ میرے اندر نفاق کی کوئی صفت تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ نفاق کو دیکھو، یہ کون سا نفاق؟ عمل، کہ میرے عمل میں تو ایسی چیز نہیں دکھ رہی، تو منافق کیا کرتے تھے اللہ کے لیے میری خیر خواہی کرو مجھے بتاؤ اگر ایسا کچھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں نفاق
اس کو ہمیشہ مسلمان کے لیے ہے نا، وہ سچا ہے، پکا ہے، دل کے اعتبار سے وہ پکا سچا مومن ہے، اس کے دل میں کفر نہیں، کسی بھی طرح کا میرے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش نہیں رچتا، لیکن عمل میں ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی بدعملی کر دیتا ہے، کبھی گالی گلوچ کر دیتا ہے۔ اس کے بھائیوں کو ان کا تذکیہ نفس کیا جائے، تربیت کی جائے، نصیحت کی جائے، انہیں نہ کہا جائے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیسا ہو؟ تو یہ جاننے کے لیے اس کے محرکات اور اسباب کیا ہیں؟ نفاق کے جراثیم لگتے کیوں؟ آدمی منافق بنتا کیوں ہے؟ یہ جان لیں تو بس اس کا علاج 1 سے 2 منٹ میں میرے بھائی آسان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو زمانے میں جو جذبہ تھا نا منافقوں کا، ان کے اندر تو نفاق آیا جاتا تھا، اس کے اسباب میں محرکات تھے، ان میں سے ایک تو یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی خواہش، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی خواہش ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو جراثیم تھا کہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اپنے دنیاوی مفاد کا تحفظ، کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کر کے رہنا تاکہ یہاں سے مالی غنیمت آئے، اس میں بھی حصہ لگ جائے، اور یہود اور مشرکین کے ساتھ بھی رہنا، ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرنا تاکہ ادھر سے بھی مخالفت کم سے کم مارے گا، تو ان کے بھی بنے رہے اور مسلمانوں کے بھی ادھر سے بھی ہمیں انعام ملے، اور کبھی موقع ہے تو ادھر سے بھی اپنا فائدہ محفوظ رہے، کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچے، نہ اس ٹولے سے نہ اس ٹولے سے۔ میرے بھائیو، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المنافق کمثل الشاة العاجلة بين الغنم تعرض إلى هذه مرة وإلى هذه مرة۔ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکری تو دیواروں کے درمیان حیران اور پریشان بھاگتی رہتی ہے، کبھی بکری تیسرے وقت کی طرف چلاتی ہے، کبھی بھاگ کر دوسرے وقت کی طرف آتی ہے، حیران پریشان ہو رہتی ہے۔ منافق کی مثال اسی طرح ہے، کبھی مسلمانوں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، کبھی مشرکین اور ان کے دشمنوں کی طرف چلنے کی آتا ہے تاکہ دونوں طرف سے فائدے ملتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے، اور تیسری وجہ ہے کہ کبھی کبھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر نفاق کا جرثوم اور بیکٹیریا آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر علاج بھی کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ان انسان سے اسباب محرکات کی وجہ سے یہ اسباب تھے اس زمانے میں، اس سے دیکھو انہوں نے مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے جو ان کے اندر ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا، انہوں نے اس کے لیے مسجد بھی بنائی تاکہ ہمارا مرکز ہو سکے۔ لیکن اللہ جو دلوں کا جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اس اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر سب کچھ ان کا واضح کر دیا، اور اسے مسجد ضرار کا نقصان پہنچانے والی مسجد ہے یہ، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسمار کروا دی۔ تو یا میرے بھائی مسجداً ضرار، مسلمان کو اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد لگانے جا رہے ہیں، لیکن ان کا کیا کہنا ہے؟ ما نريد الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے، نیکی کا ہے، مسجد بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے، ہمیں جنت میں جگہ ملے گی۔ یہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ اپنے منافقت کا سینٹر بنائیں۔ میرے بھائی کیا کرنا ہے؟ اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو ہمیں اللہ کا مراقبہ، اس کا تصور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام پر نگراں اور نگہبان ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی کا کام ہو یا مجلس میں، کام اللہ کی نگرانی میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تصور قرآن نے پیش کیا، اور کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور دلوں میں کھٹکنے والے وسوسوں سے بھی بات۔ اللہ کا مراقبہ، اس کا تصور کر لیجیے، ہم اللہ سے بچ سکتے نہیں، یا ہم کسی کے خلاف سازش رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہیں، پھر انشاءاللہ یہ جرثومہ یا بیکٹیریا ختم ہو جائے۔ اس کا علاج ہے۔ اور اگر اپنے دنیاوی مفاد کا تحفظ ہمیں جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھی فائدہ، وہاں سے بھی فائدہ، تو میرے بھائیوں یہ بھی منافق کی پہچان ہے، ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان۔ میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، تماشا ہے، ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہی الحیوان، ہمیشہ رہنے والی ہماری زندگی ہوگی۔ اس کے لیے ایک مومن کے لیے اپنے آخرت کے فائدے کا تحفظ یہ قابل ترجیح ہونا چاہیے، یہ ورتھی آف پریفرنس ہونا چاہیے۔
اگر آپ دنیا کی مفاد پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں تو سمجھیے اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی مفاد نہیں ہے. آج آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو آخر کیوں منافقت ماننا؟ منافقت اپنے اندر کیوں لے کر آنا؟ اپنے آخرت کو ترجیح میں دینا ہے. انشاءاللہ دنیا کا فائدہ بھی اللہ نے جو رکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. ہمارا اپنا ایک سے کسی دوسرے دنوں میں پیٹ میں جا سکتا ہے نہیں. تو میرے بھائی اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتہ منها وما له في الآخرة من نصيب. کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی اگاتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں ہم دیتے رہتے ہیں اسے قریب کی سنوات رہتے ہیں. اور جو آدمی صرف دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے یعنی یہی کا فائدہ یہی کا مفاد یہاں بھی اسے دے دیں گے لیکن ہمارا فی الآخرت من نصیب آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں. میرے بھائی صرف دنیا کا فائدہ ہماری نظر میں نہیں ہوتا اس کی فائدہ تو آتا ہے جو جنت کی شکل میں گئی اللہ ہم سے وعدہ فرمائے اس میں ہماری نظر میں تو انشاءاللہ یہاں کا فائدہ بھی ملے گا. لیکن صرف دنیا کا ہمارے اندر آ کر ہمارے اندر چلا رہے گا پہلے بھی جہاں ملے گا اور اسے بڑھا سکتے ہیں اس لیے آخرت کے مفاد پر نظر رکھیے. اور اگر ایسا ہو کہ ہم نہیں جانتے پھر نہیں ہے تو میرے بھائی اس سے اگر نفاق آ رہا ہے منافقوں کی فصیلت میں نظر آ رہی ہے چھوٹ نہیں لگے ہوا خیانت کر رہے اور خیانت کر رہے وغیرہ وغیرہ داڑھی تو نہیں چھوڑ رہے ہیں لڑائی کرنے میں لیکن اس سستی کو نہیں ہے یا اس طرح سے قسمیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا میرے بھائی کو زبان سے ملتے کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں شہادت کی بنیاد پر ہے میں سے بڑے ادب سے کہوں گا میرے بھائی کو قرآن پڑھے کرو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ توبہ اور سورہ منافقون ایک بار زندگی میں ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اللہ کی قسم ساری صفاتیں ہم موجود ہیں منافقوں کی ہم سے بچ سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو بچانے کی فکر کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ توبہ سورہ منافقون اللہ ہم سب کو ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھنے سمجھنے اور اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے جو منافقوں جیسی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.